अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अस्सलाम वालेकुम गिलगित बल्तिस्तान। अ, हम अपने जो रूटीन के हम डेली टॉक शोज़ हम करते हुए आ रहे हैं, इसमें हम डिफरेंट गिलगित बल्तिस्तान हमारा टारगेट है। डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स को हम विज़िट करते हैं, डिफरेंट लेजेंड्स मोस्ट प्रोफेशनल पर्सनैलिटीज़ को हम आवाम के रूबरू करते हैं। आज हम इसी सिलसिले में हम गिलगित बल्तिस्तान की एक उभरती हुई शख्सियत, एक लेजेंड क्रिकेटर को हम ने दावत दी है कि वो आएँ और आएँगे, हमें जॉइन करेंगे और बताएँगे कि गिलगित बल्तिस्तान के क्रिकेटर्स कौमी टीम में क्यों नहीं है, वहाँ की सूबाई टीम क्यों नहीं है और जो स्पोर्ट्स बोर्ड के हवाले से जो स्पोर्ट्स का जो हमारे पास वो है, जो डिपार्टमेंट है गिलगित बल्तिस्तान का, वहाँ पर मुख्तस एक अच्छा-खासा फंड होता है कि वहाँ से क्रिकेटर्स और दीगर खेलों के वहाँ से बच्चे-बच्चियाँ निकलें, लेकिन अभी तक कोई आउटपुट नहीं हो रही है। तो जनाब रिज़वान मुग़ल शाह साहब अंडर 19 क्रिकेट जो है डिस्ट्रिक्ट की खेल चुके हैं और मुख्तलिफ ज़ोन लेवल पर और मल्टीनेशनल कंपनियों और क्लब्स के साथ ये प्रोफेशनल क्रिकेट खेल रहे हैं जो इनको उनको स्पॉन्सर करते हैं और ये उभरते हुए सितारे हैं इंशाल्लाह अपकमिंग उसमें ये इसको नेशनल टीम पर भी मौका दिया जा सकता है। तो मैं जॉइन करने की रिक्वेस्ट करता हूँ जनाब रिज़वान मुग़ल साहब। अस्सलाम वालेकुम। जी रिज़वान मुग़ल साहब आप ये बताइए कि सबसे पहले अपने बारे में बताइए कि आपने जो क्रिकेट खेली है माशाल्लाह अपने बल पर अभी तक आप आए हैं। लेकिन जो गिलगित बाल्टिस्तान है, वहाँ पर आप हम देख रहे हैं कि गिलगित बाल्टिस्तान का खेलों के मुकाबले में वो कोई उनकी जो आगे नहीं आए हैं अभी तक। तो ये इसकी क्या रीज़न है? आप ज़रा बताइए कि गिलगित बाल्टिस्तान में आपसे पहला सवाल ये है कि गिलगित बाल्टिस्तान खेलों के मुकाबले में पीछे क्यों है? जी, रिज़वान मुग़ल साहब। हम आलम भाई, जहाँ तक आपका सवाल है कि गिलगित बल्तिस्तान खेलों के मुकाबले में पीछे क्यों है एज़ कम्पेयर टू अदर प्रोविंस के। तो मैं इस टाइम कराची के अंदर वज़ीर हूँ, और जैसा कि आपको पता है कराची खेलों के लिहाज से बहुत ही एक मुनफरिद शहर है, जहाँ पर आपको हर तरह की फैसिलिटीज़ मैसर हैं, जहाँ से हर तरीके का खिलाड़ी, चाहे क्रिकेट की जानिब हो या फुटबॉल का प्लेयर हो या फिर हॉकी का हो या किसी भी स्पोर्ट्स से मुंसलिक हो, उसको बेसिक फैसिलिटीज़ यहाँ पर प्रोवाइड हैं जहाँ से खेल सकता है। अगर हम गिलगित बल्तिस्तान की बात करें, स्पेशली अस्तोर की, क्योंकि हमारा जो शो है वो अस्तोर के ऊपर बेस्ड है, तो वहाँ पर आप देखते हैं कि फैसिलिटीज़ बिल्कुल नील हैं, ज़ीरो। इवन कि हमारे पास अस्तोर लेवल पर कोई एक ग्राउंड नहीं है जहाँ पर क्रिकेट खेली जा सके। मुख्तलिफ कोई खेत वगैरह हैं, जब जब कटाई का सीज़न ख़त्म हो जाता है तो वहाँ पर एक नॉर्मल सी पिच बनाकर जो शौकीन हैं लड़के, जो शौक़ रखते हैं क्रिकेट खेलने का, वो वहाँ पर अपनी मदद आपके तहत टूर्नामेंट्स ऑर्गेनाइज़ करते हैं और क्रिकेट खेलते हैं। तो जो क्रिकेट की बात हम कर रहे हैं वो एक प्रोफेशनल लेवल पर खेली जाती है, जिसके लिए आपके पास फैसिलिटीज़ का होना बहुत ज़रूरी है। आपको मुकम्मल फाइनेंशियली बैक होना लाज़मी है। फिर जाकर आप एक स्ट्रगल के बाद आगे आते हैं और नेशनल लेवल पर पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करते हैं। बट अनफॉर्चुनेटली वी डोंट हैव ऑल दोज़ फैसिलिटीज़। हमारे पास फैसिलिटीज़ ना होने की वजह से गिलगित बल्तिस्तान एज़ कम्पेयर टू अदर प्रोविंसेस के बहुत पीछे है। तो यहाँ पर लेक ऑफ फैसिलिटीज़ है, मैं तो ये समझता हूँ गिलगित बल्तिस्तान के पीछे रहने की वजह। अच्छा ये रिज़वान साहब ये बताइए कि वहाँ पर फैसिलिटीज़ गवर्नमेंट के पास बजट भी है, लेकिन गवर्नमेंट इसको इम्पोर्टेंस नहीं देती है, इसकी क्या वजह है? बाकी सूबों की निस्बत? नूर आलम भाई, गिलगित बल्तिस्तान में जो स्पोर्ट्स को अहमियत नहीं दी जाती, की बेसिक वजह शऊर की कमी है। जी। क्योंकि आप बखूबी अंदाज़ा है कि गिलगित बल्तिस्तान में लिटरेसी रेट पाकिस्तान में, पाकिस्तान के लिहाज से गिलगित बल्तिस्तान में सबसे ज़्यादा है, अच्छा है लिटरेसी रेट, ठीक है नहीं है। वहाँ पर स्टार्टिंग से ही एक माइंड सेटअप बना हुआ है कि हमारे बच्चे को सिर्फ और सिर्फ डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, या तो फिर पाकिस्तान आर्मी में जाना है, मुख्तलिफ शोबों में। वहाँ पर जो एक माइंड सेटअप और स्टार्ट से ये बना हुआ है कि आपका स्पोर्ट्स में कोई मुश्किल नहीं है, ठीक है, अच्छा। कि ये एक माइंड सेटअप हमारा बना दिया जाता है
کہ بھائی آپ کھیلیں گے کودیں گے تو آپ بگڑ جائیں گے, آپ زندگی میں نہیں بڑھ پائیں گے, آپ کچھ نہیں کر سکتے. اگر ویسے جنرلی میں بات کروں تو ایک ڈاکٹر بننا, ایک انجینئر بننا یا پھر کوئی اور پروفیشن چوز کرنا, انسان محنت کرتا ہے اس کے لیے, اور جب وہ اپنا گول اچیو کرتا ہے تو صرف اس لیے کرتا ہے کہ وہ اپنی جو لائف ہے تو ایک اچھے اور خوبصورت انداز میں جس حساب سے وہ جینا چاہتا ہے وہ لائف جیے, اور اپنی اپ کمنگ جو جنریشن ہے اس کے لیے ایک اچھا پلیٹ فارم مہیا کرے. تو جی کرکٹ اور باقی دیگر کھیل جو ہیں وہ اس سے منسلک ہیں, وہ بھی ایک پروفیشن ہے. آپ لوگ یہ سمجھتے ہوں گے کہ کرکٹر بننا یا فٹ بالر بننا بہت آسان ہے کہ جا کے گراؤنڈ میں کھیلنا شروع کر دیا اور آپ بن گئے. نہیں, ایز کمپیئر ٹو باقی پروفیشن سب سے ڈیفیکلٹ ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے گلگت بلتستان کے اندر کم از کم اتنی آزادی دی جائے بچوں کو, جو بچے کھیلوں کے میدان میں اپنا نام روشن کرنا چاہتے ہیں اور اپنا فیوچر بنانا چاہتے ہیں, ان کو کم از کم موقع دیا جائے. یہاں پر بہت ساری ایشوز ہیں ہمارے پاس جس کی وجہ سے ہمارا گلگت بلتستان بہت پیچھے ہے. ایون میں خود اپنی بات کروں تو فیسلٹیز تو میرے پاس ہیں کرکٹ کھیلنے کی, بٹ جو مائنڈ سیٹ اپ ہے وہ نہیں بن پاتا, کیونکہ ظاہر سی بات ہے ایک مائنڈ سیٹ اپ گھر والوں کا بنا ہوا ہوتا ہے کہ بچہ جب کھیلنے کے پیچھے لگ جائے گا تو اس کا فیوچر خراب ہو جائے گا. تو ہمیں ضرورت ہے کہ ہم اس کی کاؤنسلنگ کریں پراپر کچھ اکیڈمیز بن جائیں گلگت بلتستان, یا پھر یہ جو اچھا رضوان ریپرزینٹیوز ہیں صاحب, شعور جی کے اندر. جی ابھی ہم بات کر رہے تھے کہ کھیلنے کو والدین مطلب وہ سمجھتے ہیں, آپ کی یوز لیس آواز سمجھتے ہیں. تو بتائے کہ تعلیم اور جو اسپورٹس ہیں ان دونوں پروفیشنز کو آپ ذرا کمپیئر کر کے بتائیں. جی جی میں ابھی یہی بات کر رہا تھا آپ سے کہ ایجوکیشن اور اسپورٹس جی یہ جی ایک حساب سے دیکھا جائے تو جینے کے دو مختلف طریقے ہیں, ٹھیک ہے کہ نہیں. میرا مائنڈ سیٹ اپ یہ بنا ہوا ہے کہ یار اگر کل کو میں کرکٹر بن جاتا ہوں تو میرے پاس دنیا کی ہر فیسلٹی موجود ہوگی, ٹھیک ہے کہ نہیں, ہے میری عزت ہوگی, میرا ایک اسٹینڈرڈ بن جائے گا اپنا کیا سوسائٹی کے اندر. اسی طریقے سے ایجوکیشن بھی یہی ہے کہ بھائی آپ ڈاکٹر بنتے ہیں کل کو آپ اپنی جو اب تک لائف ہے آپ اس کو اچھے اور پراپر اسپینڈ کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے کہ نہیں ہے. تو یہاں پر صرف اور صرف یہ اس چیز کو پوائنٹ آؤٹ کرنے کی ضرورت ہے آپ کی ولنس کیا ہے. اگر کوئی کام ایسا ہے جو آپ کا دل نہیں مانتا یا پھر آپ اس کام کو کرنا نہیں چاہتے تو پھر آپ کو اس طرف جانا نہیں چاہیے. آپ کر تو لیں گے بٹ آپ اس کو انجوائے نہیں کر سکتے. جب تک جی کوئی کام آپ انجوائے کرتے یقین تو لائف نہیں ہے. میں اپنی بات بتا رہا ہوں آپ کو, بفور لا اسٹوڈنٹ تب تک میرے مائنڈ میں ایک ہی چیز کہ مجھے کرکٹر بننا, پلے فار نتھنگ ایلس. اوکے رضوان صاحب, یہ بتائیے کہ ڈسٹرکٹ کے حوالے سے آپ ذرا اس کو کنکلوڈ کریں. ڈسٹرکٹ استور میں وہاں کے بچے اگر اس فیلڈ کو جوائن کرنا چاہیں تو انہیں کیا کرنا چاہے, ان کے لیے گورنمنٹ کو بھی آپ تجاویز دیں. یہ ہمارا آخری سوال ہے آپ سے. دیکھیں استور کے اندر اگر میں کرکٹ سے ہٹ کر اسپورٹ کی بات کروں تو ڈسٹرکٹ استور کے اندر والی بال جو ہے بہت ہی اونچے لیول کھیلی جانے اسپورٹس ہے جس میں بہت اچھے اچھے پلیئر. آج والی بال کے اندر بھی کوئی استور کا پلیئر آگے نہیں. اس کی مین وجہ یہ ہے کہ وہاں کے جو ریپریزنٹیٹیوز ہیں ان کی توجہ اسپورٹس کی طرف بالکل بھی نہیں ہے. وہ صرف اور صرف ووٹ لیتے ہیں اور اپنی فیملی کو ایک اچھا سا فیوچر دے کر اپنے 5 سال پورے کرتے ہیں اور گھر چلے جاتے ہیں. اسپورٹس کی طرف بالکل بھی دھیان نہیں ہے. اگر آپ کو ڈسٹرکٹ استور کو آگے لے کر آنا ہے اسپورٹس کے لحاظ سے تو آپ کو گراس لیول پر کام کرنا پڑے گا. آپ کو سب سے پہلے ایک گراؤنڈ دینا پڑے گا.
بے شک آپ ایک گراؤنڈ دے دیں، پورے ڈسٹرکٹ اسٹور میں کوئی ایک گراؤنڈ نہیں ہے جو کہ بہت میں سمجھتا ہوں کہ اس سے بڑی شرمندگی اور کچھ نہیں ہے کہ اسپورٹس کے لیے ہمارا جو مائنڈ سیٹ اپ ہے وہ بالکل زیرو ہے. سب سے پہلے آپ کو ایک گراؤنڈ دینا ہے، کم از کم ایک اکیڈمی ہونی چاہیے جہاں پر پروفیشنلی آپ کو سکھایا جائے کرکٹ کھیلنا، آپ کا ٹیمپرامنٹ بننا، اور آپ وہاں سے ٹریننگ حاصل کر کے آگے موو کر سکیں. گلگت سے سالانہ انڈر 19 کی ٹیم بنتی ہے جو کہ اسلام آباد ریجن میں آ کر ڈسٹرکٹ کے میچز کھیلتی ہے، جس میں اسطور کا بمشکل کبھی سال میں ایک لڑکا ہوتا ہے جو کہ وہاں پر سلیکٹ ہے. انفارچونیٹلی وہ لیول کا پلیئر نہیں ہو پاتا کہ وہاں جا کر اسلام آباد میں ان لڑکات کمپیٹ کر سکے. اس کی مین وجہ یہ ہے کہ آپ کے پاس فیسلٹیز بالکل نیل ہیں. آپ ٹیپ بال کھیلتے ہیں پورا سال، اور جب اس طریقے کا کوئی ایونٹ آتا ہے تو یا تو آپ کوٹا بیس پر آ جاتے ہیں، پھر آپ بس وہ پرچے سسٹم آپ کہہ سکتے ہیں یہاں، کیونکہ میرٹ تو بن ہی نہیں پاتا. میرٹ تب بنے گا جب آپ پراپر طریقے سے ایک اسپورٹ کو انجوائے کریں گے، اس کو سیکھیں گے اور جا کر گراؤنڈ میں امپلیمنٹ کریں گے، تو وہ تب جا کر آپ کمپیٹ کر سکتے ہیں کسی کو. ایک بچہ وہ ہے جو ڈیلی بیسس پہ نیٹ پریکٹس کرتا ہے، اور بچہ تو پورا سال ٹیپ بال مشکل کچھ میچز کھیلتا ہے، اور وہ جب آپس میں آ کر جب گراؤنڈ میں مقابلہ کرتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے اس نیٹ پریکٹس کرنے والے لڑکے نے ہی مقابلہ لے جانا ہے، کیونکہ وہ پریکٹس میں وہ سیکھ رہا ہوتا ہے، اس کے پاس فیسلٹیز ہوتی ہیں. اور یہاں پر تو فیسلٹیز کا بالکل نام و نشان نہیں ہے. گلگت اسطور کے اندر جو ہمارے پریزیڈنٹ ہیں کرکٹ افریدی صاحب، معذرت کے ساتھ میں کہنا چاہوں گا بالکل ہی زیرو ان کا کوئی وہ نہیں ہے کرکٹ کی طرف. بس وہ ایک نام نہاد پریزیڈنٹ بنے. کون سے انہوں نے میچ کرائے ہیں، کون سا گراؤنڈ ہے جہاں پر لڑکے سیکھتے ہیں؟ ایون میں گریکوٹ میں بھی اس سال کھیلا ہوں، مجھے تو کہیں پہ کوئی گراؤنڈ نظر نہیں آیا ڈھنگ کا جہاں پر آپ ہارڈ بال کرکٹ کھیل سکیں یا سیکھ سکیں. کوئی کوچ وہاں پر نہیں ہے. ہیں تو بہت سارے، بٹ جب آپ فیسلٹی دیں گے، ان کو بیک کریں گے فائنینشلی، تو پھر وہ آگے آئیں گے خود. اور ہمارا جو اسطور ہے وہ بھی اسپورٹس میں بھی ترقی حاصل کرے گا اور نام روشن کر سکتا ہے. جس طریقے سے اینول سی ایس ایس کے ایگزامس میں سے اسطور کا کوئی نہ کوئی آپ کو نظر آ جاتا ہے کہ بھائی فلانا اسطور کے لڑکے یا لڑکی نے سی ایس ایس کا امتحان پاس کیا. تو اسی طریقے سے آپ اسپورٹس کو بھی دیں. اسپورٹس میں بھی بہت سارا ٹیلنٹ ہے، پاکستان اور اسطور دونوں کا نام روشن کر سکتا ہے. پراپر فنڈ ہوتا ہے جو کہ نام نہاد پریزیڈنٹس اور سیکرٹریز کی جیبوں میں جاتا ہے، وہ بالکل بھی اسپورٹس کے لیے خرچ نہیں کیا جاتا. تو میں یہ کہوں گا کہ جی شعور کو جگانے کی رضوان صاحب، ضرورت ہے اسپورٹس سے ریلیٹڈ. تھوڑی سی آپ کی آواز کا تھوڑا ایشو آ رہا ہے، آگے تو آ سکتے ہیں. ہم آپ کے ساتھ ہمارا سیشن بہت اچھا رہا. انشاءاللہ تعالیٰ آپ نے بہت اچھی ایڈوائسز دی گورنمنٹ گلگت بلتستان کو، کیونکہ وہاں پر جو اسپورٹس کے ابھی تک کوئی وہاں سے آؤٹ پٹ نہیں آ رہا. اس کے حوالے سے آپ کی جو ایڈوائسز ہیں اور آپ کی جو تجاویز ہیں، انشاءاللہ گورنمنٹ گلگت بلتستان اس پر عمل کرے گی. تو رضوان صاحب، پھر ہم کسی پروگرام میں ہم آپ کو مدعو کریں گے. آپ کے ساتھ سیشن بہت اچھا رہا، ہمیں اجازت دیجیے گا. بہت شکریہ آپ کا. جی، یہ رضوان مغل صاحب تھے جو پروفیشنل کرکٹر ہیں گلگت بلتستان کے ابھرتے ہوئے. یہ لیجنڈ ہیں جن کی جو خدمات ابھی گورنمنٹ سندھ کے اندر اور انڈر 19 کے اندر اور ملٹی نیشنل کمپنیاں اس کی خدمات لے رہی ہیں. تو ہم امید کرتے ہیں گورنمنٹ آف گلگت بلتستان سے کہ وہ اسپورٹس کے سیکٹر کو ترقی دے، اور جن اسٹوڈنٹس کا طلبہ طالبات کے انٹرسٹ اس فیلڈ کے اوپر ہے، وہ انہیں انکریج کریں، انہیں فائنینشیل سپورٹ کریں، اور تاکہ وہ ملک کا نام روشن کریں. ہمیں اجازت دیجیے گا. اللہ نگہبان. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم. اللہم اغفر لی ولی والدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب.